اب تو دل کے تار اس سے جڑ چکے تھے۔ اب کیسے اس کی موجودگی اس پہ اثر انداز نہ ہوتی، مگر وہ خود پہ جبر کیے بمشکل لیکچر کے کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے پہ کامیاب ہو پائی، اور لیکچر ختم ہوتے ہی وہ سرعت سے باہر کی جانب لپکی۔ زرشالے اسے باہر کی طرف لپکتے دیکھ کے اس نے بے ساختہ پکارا تھا، السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پلیز بالاج سب یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کو جو کچھ کہنا ہے وہ آپ شیر لالا سے کہہ لیجئے گا، مگر یہاں نہیں۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنا اقرار سونپتی اس کے سنے بغیر وہاں سے نکل گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کا بالاج کے پاس اس کا رکنا، بولنا اور پھر بھاگ جانا کسی نے بہت توجہ سے دیکھا اور کچھ سوچا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑا بڑبڑا رہا تھا۔ سوئے ہوئے کو تو کسی نے جگایا، جاگے ہوئے کو کون جگاتا ہے؟ اسی طرح آپ کے شیر لالا کو تو تب کچھ کہا جائے جب وہ کسی بات سے بے خبر ہوں۔ اس کی جلی کٹی بڑبڑاہٹ عروج پر تھی۔ خوشی ہوئی جان کے کہ کسی کے ہاتھ میں تو آپ جیسے شخص کی بھی لکیریں ہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے لطف اندوز ہوتا فرحات سرگوشی کے سے انداز میں کہتا، اس کو مزید سلگا کے زرشالے کے پیچھے ہو لیا۔ او مائی گڈنس، یو لکنگ سو پریٹی زالے، کہیں افغان سر کے ساتھ ڈیٹ کا ارادہ بنا کے تو نہیں آئی؟ وہ جیسے کیبنس کی طرف آئی، ان کی سینئر فرح اسے دیکھتے ہی شگفتگی سے گویا ہوئی تو وہ کراہ اٹھی۔ آپ کے افغان سر ڈیٹ مارنے والے شخص ہوئے تو ضرور مار لوں گی، اب آفٹر آل اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ وہ اپنی دلی کیفیت کے برعکس وہ بھی جواباً انہی کے سے انداز میں گویا ہوئی تو وہ کھل کے ہنس دی، بالکل سارے حق تمہارے پاس ہی تو ہیں، اب تم اپنے اس بجلیاں گراتے روپ سے اس حق کا صحیح استعمال کر لو۔ وہ پرلطف سا اشارہ دیتے ہوئے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلش کر گئی، اور پھر یہ سب ان تک ہی محدود نہ رہا بلکہ اپنے کیبنس تک پہنچتے پہنچتے اسے جس نے دیکھا سبھی کا رد عمل مسز فرح جیسا ہی تھا، جسے وہ خوش دلی سے برداشت کرتی اپنے کیبن میں پہنچی۔ اوف، کتنا مشکل ہے یہ سب! وہ دھپ سے اپنی کرسی پہ بیٹھتی بآواز بلند بولی اور ہاتھ اپنے اسکارف کو کندھوں پہ دوبارہ ٹکاتے ہوئے میز پہ پڑے باکس پہ اس کی نظر پڑی۔ اب یہ کیا ہے؟ متجسس انداز میں کہتی وہ اس باکس کو کھولنے لگی۔ باکس کھلتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت کی شدت سے پھیل سی گئیں۔ یہ! اس نے شوق باکس میں پڑی سرخ شرٹ اور ساتھ پڑے نوٹ پہ لکھے مختصر سے الفاظ کو دیکھا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ چینج یور ٹاپ، مختصر حکمیہ الفاظ اس بار اسے ناگوار نہ گزرے بلکہ وہ تشکر آمیز سانس بھرتی شرٹ دبوچ کے اس کے آفس کی جانب چل دی، کیونکہ چینج کی سہولت صرف وہیں تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی خالی روم نے اس کا استقبال کیا تو وہ گہری سانس بھرتی اٹیچ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ پہلی دفعہ اس شخص کی کوئک سروس کی داد دینے کو دل کر رہا ہے۔ دل میں متعارف ہوتی وہ جلدی سے چینج کر کے باہر نکلی تو ٹھٹک سی گئی۔ اس کی جانب پشت کیے وہ کان کے ساتھ موبائل لگائے، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھامے کسی سے مہک گفتگو تھا، جبکہ سیاہ کوٹ اسٹینڈ پہ لٹک رہا تھا۔ یہ کب آئے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی جب وہ مڑا اور اسے دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود واپس کال کی سمت متوجہ ہو گیا۔ اس کے انتظار کی زحمت سے بچنے کے لیے اس نے ساتھ لایا ہوا موبائل آن کیا اور اسکرولنگ کرنے لگی۔ انبلیویبل! اچانک اسکرول کرتے ہوئے اس کی پرجوش آواز گونجی تو کال پہ گفتگو کرتے افغان نے ناگواری سے اسے دیکھا، لیکن اس کے دمکتے چہرے پہ نظر پڑتے ہی یہ ناگوار نگاہ بھٹک سی گئی۔ نگاہ کو مزید بھٹکنے سے بچاتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور سگریٹ ہونٹوں سے لگا کے گہرا کش لیا۔
کیا دیکھ کے اچھل رہی تھی۔ اس کی سمت متوجہ ہوا تو اس نے جلدی سے موبائل کی روشن اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ دیکھیں، احمد اینڈ سنس کمپنی والوں نے ویکنسیز کے لیے ایڈ دیا ہے، اور یہ ایڈ کل سے پہلے نہیں تھا۔ مطلب میرا آپ پہ گرایا جانے والا پانی کا گلاس رائگاں نہیں گیا؟ وہ سرمستی سے بولتی اس کی خشمگین نگاہوں کو نظر انداز کر گئی۔ جی بالکل، اس دن صرف ایک پانی کے گلاس کا ہی ضیاع ہوا تھا۔ اس کے لفظ چبا چبا کے بولنے پہ اسے اپنے کہے کا احساس ہوا تو وہ فوراً سنبھلی۔ سوری، لیکن میں اس دن وہ سب نہ کرتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے اپنی صفائی دی، جسے اس نے سر جھٹکتے ہوئے نظر انداز کیا، اور بولنے لگا، تم ابھی وہاں جا رہی ہو کیونکہ یہ ایڈ صرف تمہارے لیے دیا گیا ہے۔ ان کے لیے یہ لکی چارم ہوگا میری کمپنی میں کام کرنے والے فرد کو اپنی فرم میں لے جانا، اسی لیے وہ تم سے انٹرویو جیسی فارمیلٹی بھی نہیں کریں گے، اس لیے تم کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ رہی ہو۔ اس کے باروب سنجیدہ آواز گونج رہی تھی، ویسے آپ کے اندر چھپے خود پرست انسان کو گرا نہ گزرے گا تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اچھے خاصے آپ میں غنڈوں والے گٹس ہیں، تو آپ اپنے انہی گٹس کو استعمال کر کے جو معلومات چاہے لے لیں۔ مجھے خواہ ادھر بھیج رہے ہیں، یا آپ کو مجھ پہ اپنے گٹس سے زیادہ یقین ہے؟ ٹیبل پہ اپنے دونوں بازو رکھے وہ قدرے آگے کو جھکی، رازداری اور سنجیدگی سے بولتی۔ اس جیسے روڈ انسان کے ہونٹوں پہ بھی مسکان بکھیر گئی، جسے دیکھ کے زالے نہ جانے کیوں جذب سی ہو گئی۔ جب ایسے مسکراتے ہیں تو یقین سا ہونے لگتا ہے کہ ضرور کوئی بلنڈر مارا ہے میں نے۔ اس کی مسکان دیکھ کے وہ زیر لب بڑبڑائی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ سے لطف اندوز ہوتے افغان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ہاں، مجھے تم پہ بہت یقین ہے کہ تم وہاں اپنی بے معنی باتوں سے ان سب کو اس قدر۔ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بول رہا تھا جب آفس کا دروازہ ایک دم سے کھلا اور انیا شیرازی آندھی طوفان بنی اندر داخل ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے افغان کی ساری دنیا کے سامنے بےعزتی کرنے کی؟ بےعزتی کرنے کے بعد اسی کے سامنے ایسے دھڑلے سے تم بیٹھی ہو؟ بلند آواز میں دھاڑتی وہ کرسی پہ بیٹھی زالے کے جانب لپکی تو فطری طور پہ ہلکا سا وہ بھوکلائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس پہ جھپٹتی، اپنی کرسی پہ بیٹھا افغان سرعت سے اٹھا اور زالے کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ریلیکس انیا، اس نے سرد لہجے میں اسے ٹوکا، مگر وہ اسی جنونی انداز میں اس کے پیچھے کھڑی ہوتی زالے کی جانب لپکنے لگی، جو اس اچانک افتاد پہ بھوکلائی۔ میں ریلیکس نہیں ہوں گی، تم نکالو اسے آفس سے۔ وہ زور سے دھاڑی تو زالے نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ پہلے تو آپ اس آفس سے نکلیں، میں آپ کے افغان سے بات کر رہی ہوں، جو آپ کی بدقسمتی سے میرے باس اور شوہر ہیں۔ آپ اس طرح آ کے وائلنس تب مچائیے گا جب یہ آپ کے شوہر بن جائیں۔ اس کے عقب سے نکلتی وہ سنجیدگی اور مضبوطی سے بولتی دونوں کو بیک وقت حیران کر گئی۔ یو ایڈیٹ! ہتک سے سیاہ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ انگلی اٹھا کے اس کی جانب لپکی، جب وہ اس سے بھی زیادہ شدت سے غرائی۔ میں آپ کی زر خرید غلام نہیں ہوں، اسی لیے مجھے آج کے بعد گالی دینے کی کوشش مت کرنا، اور مہربانی کر کے اپنی بچی کچی منگنی کے دعوے میری غیر موجودگی میں آ کے کر لیجیے گا۔ ابھی ہم کام کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے تو وہ پہلے سامنے ہی نہیں ڈری تھی، آج بھی فطری طور پر ہلکا سا گھبرائی نہیں تھی، لیکن جلدی سنبھلتے ہوئے جوابی کارروائی پہ اتر آئی تھی۔ اسٹاپ اٹ انیا، تم گھر جاؤ یا ویٹنگ روم میں انتظار کرو، میں فارغ ہو کے تم سے بات کرتا ہوں، اور آج کے بعد تم اگر میرے آفس میں کسی بھی وجہ سے ایسے داخل ہوئیں یا یوں میس کریٹ کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ سرد مہری سے بات مکمل کر کے وہ مڑا اور اپنی سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ افغان اپنی اہانت پہ سلگتی انیا نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے افغان کی پشت کو دیکھا اور کچھ کہنا چاہا، لیکن اپنی سیٹ پہ بیٹھتے افغان نے پلٹ کر جن سرد نگاہوں سے اسے دیکھا وہ فوراً
لب بھینچتی، پیچتاب کھاتی، ایک خونخوار نگاہ زالے پر ڈالتی، تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی۔ آپ ان کو کیوں نہیں بھیجتے اس کمپنی میں؟ اس کے نکلتے ہی وہ سنجیدگی سے بولی، تو اسی سرد مہر نگاہ سے اسے نوازا گیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ آج بہت زیادہ بول گئی ہے اور یہ اس شخص کے صبر کی انتہا تھی۔ اوکے سر، میں ادھر سے ریزائن کر دوں نا آج پھر؟ وہ واپس اپنے ہال میں سمٹتی ہوئی بولی تو اس نے سرتاپا اسے گھورا۔ تمہیں یاد ہو تو تمہیں 1 مہینے بعد مجھ سے اور اس جاب سے چھٹکارا ملے گا، اسی لیے تم صبح ادھر جاؤ گی اور پارٹ ٹائم تمہاری جاب ادھر ہوگی۔ اس کی بات پہ اس نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو چکا ہو۔ میں 2 ٹائم جاب کیوں کروں گی؟ اور میں کسی دوسری کمپنی میں جاب کرتے ہوئے ادھر آؤں گی تو باقی سب کان میں نوالے نہیں ڈالتے۔ وہ بے دھڑک بولتی چلی گئی کیونکہ وہ کبھی بھی 2 ٹائم جاب نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کی باتوں کو بمشکل برداشت کرتا وہ مصلحتاً اس کو سن رہا تھا۔ میری بات ختم ہونے سے قبل اب اگر بولی تو میں اپنے طریقے سے چپ کرواؤں گا۔ اس کے چپ ہوتے ہی اس کی سپاٹ مگر تنبیہی آواز گونجی تو اس کی بیٹ مس ہوئی۔ تمہیں جواب دینا ان کی مجبوری ہوگی، اسی لیے تم انہیں کہو گی کہ تم 5 بجے تک وہاں جاب کرو گی اور اس کے بعد تم 7:30 بجے تک عالم مینشن آیا کرو گی اور یہی تمہاری پارٹ ٹائم جاب ہوگی۔ وہ مکمل بات بتائے بغیر اپنی تفصیل دیتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ میں مینشن کیوں جاؤں گی؟ اس کا دل عجیب لے میں دھڑکا کیونکہ اسے یکایک وہ رات یاد آئی جو اس نے مینشن میں گزاری تھی۔ تمہاری جاب ہے یہ، ابھی جاؤ اور پہلی فرصت میں یہ ڈریس چینج کرو اور وہاں ایسا ڈریس نہیں پہن کے جانا۔ ہاں، میرے پاس تم ایسے ہی کپڑے پہن کے آ جانا۔ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے اسے اس کی آنکھوں میں عجیب سی لپک نظر آئی تو اس کی دھڑکنیں سست پڑیں، کیونکہ میرا دل مائل سا ہو رہا ہے ان کپڑوں میں تمہیں دیکھ کے۔ بے شرمی اور بے باکی کی تمام حدیں عبور کرتا وہ اسے دنیا کا کمینہ ترین انسان لگا۔ اوف! اس کے جسم کا گویا سارا خون اس کے چہرے پہ آن سمٹا تھا، جبکہ اس کی اندر تک اترتی بے باک نگاہوں کی لپک سے فطری طور پہ مغلوب ہوتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا اس کی جانب دیکھے دروازے کی جانب بڑھی۔ مجھ سے جان چھڑانا اگرچہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ہے، لیکن وہاں اگر تمہیں کسی ناگزیر سچویشن سے گزرنا پڑا تو یہ بات فراموش ہرگز نہ کرنا کہ تم شرافگن عالم کی بیوی ہو، جو عزت اور کردار پہ بات آئے تو کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ ڈور ناپ گھماتا اس کا ہاتھ اس کے لہجے کی گمبھیرتا اور گہرائی پہ ساخت رہ گیا تھا۔ گزرتی سردیوں کی شام کا سورج ڈھلتے ہوئے شام کے حسین سائے ہر سو پھیل رہا تھا جب وہ دونوں بھی اسی شام کا منظر بنی ایک بڑے سے بنگلے سے نکلتی ٹیکسی میں بیٹھ گئیں۔ تمہارے خیال میں اگر ہم زرشالے اور بالاج پہ الزام لگائیں گے تو کیا ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں گی؟ ہائیکا نے سہرش سے پوچھا، جو موبائل کی اسکرین پہ نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ کسی بھی غیرت مند بھائی کے لیے اپنی بہن کا نازیبا حالت میں ایک غیر مرد کے ساتھ بند کمرے سے نکلنا قابل قبول ہرگز نہیں ہوتا۔ جواباً اس کی شفاف آواز گونجی تو ہائیکا کے چہرے پہ بھی پراسرار سی مسکان پھیل گئی۔ مطلب کہ جب وہ دونوں ایک کمرے سے یوں نکلیں گے تو شیر عالم اپنی بہن کو دھتکار دے گا اور وہ پہنچ جائے گی اپنی اصل ٹھکانے، رائٹ؟ ایک عورت کے متعلق ایسے گھناؤنے پلانس بناتی وہ انسانیت کی بہت مجروح تصویر لگ رہی تھی۔ بالکل، لیکن ہمیں یہ سب سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا جلد بازی میں اٹھایا جانے والا قدم ہمیں بھی مروا دے گا۔ سہرش نے اسے تنبیہ کی تو وہ سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی۔ حسب معمول وہ اوپن کچن کی شیلف کے سامنے کھڑا
اپنے لیے کافی بنا رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ اس بات کا یقین ہوتے ہی وہ مسکرا دیا اور آگے بڑھ کے ایک مگ اور پکڑا اور اس میں بھی کافی پھینکنے لگا۔ لیکن چند لمحے گزرے ہوں گے جب اچانک اس کا سر انہی مگ کے ساتھ آ کے ٹکرایا اور کافی شیلف پہ پھیلتی چلی گئی۔ اتنے پاگل کیسے ہو سکتے ہو تم کہ اتنا بڑا ثبوت موقع واردات پہ چھوڑ آؤ؟ تیش زدہ سرد آواز پہ وہ جو جوابی کارروائی کے لیے چوکنا ہو رہا تھا ایک دم سے ٹھہر گیا۔ ثبوت؟ اس کا پورا وجود گویا سن ہو گیا۔ کیسا ثبوت؟ اس نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو لا علمی کے مظاہرے پہ اس کا دل چاہا وہ مزید 2 رکھ کے اسے لگائی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے گریبان کو زور سے پکڑتے ہوئے اس نے اس کے جبڑے پہ زور سے مارا تو اسے ایک دم سے خون منہ سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ تو اس قدر گھامڑ ہے کہ تجھے اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلا کہ تو کیا چیز ادھر چھوڑ کے آیا ہے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو اس کے دماغ میں جیسے گھنٹی سی بجی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بایاں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کیا تو وہ کراہ اٹھا۔ یہ اوف! اس کی چھوٹی انگلی میں پہنی گئی ایگل کندہ انگوٹھی اس کی انگلی سے غائب تھی۔ میرا کالر چھوڑنا اب۔ وہ کم از کم اس کے یوں سامنے کھڑے ہو کے اپنی غفلتوں کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے پہلے اس نے اس کے چنگل سے آزاد ہونا چاہا۔ میری بات کا جواب دے پہلے، اس نے کالر مزید دبوچتے ہوئے کہا تو اب کی بار کوئی اور جائے فرار نہ پا کے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کے اس کے پہلو میں دے مارا تو اس غیر متوقع حملے پہ اس کی گرفت اس کے کالر پہ نرم پڑی، جس کا فائدہ اٹھا کے وہ فوراً پرے ہوا۔ سوری، لیکن میں عادت سے مجبور ہوں، کسی کے ہاتھ کالر پہ یوں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی شعلے اگلتی نگاہوں سے بے نیاز اپنے ڈائیلاگ جھاڑنے سے باز نہیں آیا تو اس کا دل چاہا وہ اس شخص کی گردن مروڑ دے۔ اچھا ریلیکس، بی پی شوٹ مت کروا لینا اپنا۔ وہ انگوٹھی دراصل میں بات کرنے کے دوران انگلی پہ گھما رہا تھا، اسی لیے جلدی میں نیچے گر گئی تھی۔ لیکن تم پریشان مت ہو، اس پہ میرے فنگر پرنٹ نہیں ہیں۔ وہ اس کے بگڑے تاثرات کو دیکھتا ہوا اب کے سنجیدگی سے گویا ہوا، لیکن اس کے تاثرات ہموز قائم و دائم تھے۔ تمہیں وہ انگوٹھی پہنے کس نے دیکھا ہے؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تو اس نے الجھ کے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی بات سمجھتے ہوئے بہت مطمئن انداز میں گویا ہوا۔ ان دونوں نے جنہیں موت کے گھاٹ اتار کے آیا ہوں۔ اور وہ کہتے کہتے رکا تو اس کے روم میں بے چینی پھیل گئی اور اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو جینس کی پاکٹ میں دایاں ہاتھ گھسائے کھڑا بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے داڑھی کھجا رہا تھا۔ اور میری ڈاکٹر نے اس کے سادگی سے کہنے پہ اس کے کھولتے اعصاب پہ جیسے ٹھنڈا پانی پڑا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایک خونخوار گھوری اس پہ ڈالنی ضروری سمجھی جو اس کی رگ کو سکون سے دباتا اب دانت نکال رہا تھا۔ کافی بنا کے لاؤ میرے لیے۔ اس کی بتیسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے صوفے پہ بیٹھ کے اسے حکم جاری کیا، جسے وہ بہت سکون کے ساتھ نظر انداز کرتا اسی کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اب کیا ہے؟ اس کے بیٹھنے پہ اس نے کوفت زدہ انداز میں اسے دیکھا جو سکون سے ریموٹ اٹھا کے اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اپنی غنڈہ گردی دکھانے سے قبل اپنی آنکھوں کا استعمال کر لیتے تو پتہ چلتا کہ میرے ہاتھ میں کافی کا جار تھا جو اس وقت سنک میں کافی والے مگ کے ساتھ پڑا اپنی آخری سانس لے رہا ہے۔ اسی کے سے انداز میں تڑخ سے جواب دیتا وہ اس کو لب بھینچنے پہ مجبور کر گیا۔ ویسے تم اس وقت میرے غریب خانے میں کر کیا رہے ہو؟ یہ وقت تو خالصتاً تمہارا آفس ٹائم نہیں ہوتا جہاں تم اپنی بیوی کو ٹیز کرتے ہو۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے اس نے اب پھر سے اس کی رگ دبائی تو حسب سابق وہ بھڑک اٹھا۔
میری بیوی کا نام مت لیا کر، اس کی سرد آواز میں کی گئی تنبیہ پہ وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے کھل کے ہنس دیا۔ پتہ ہے کیا، مجھے بہت مزہ آتا ہے تیرے منہ سے یہ میری بیوی جیسے لفظ سننے میں۔ اس کے محظوظ کن الفاظ پہ اس کی تیوری پہ کئی بل نمودار ہوئے، جبکہ کنپٹی کی پھڑکتی رگ اندرونی خلفشار کی مکمل عکاسی کر رہی تھی۔ اب اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے رکھائی سے کہا۔ نہیں، دراصل میں یہ دیکھ کے اچھا محسوس کرتا ہوں کہ جسے ایک مطلب کے تحت بیوی بنایا اس کے لیے تیرا یہ انداز ہے، تو انیا کے لیے تو دنیا سے لڑ جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ بہت سادگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی شاطر نگاہیں اس کے چہرے پہ مرکوز کیں، تو اس سادگی میں چھپی چالاکی اور شاطر پن محسوس کر کے وہ کلس اٹھا، لیکن اب کی بار اس نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ آج وہ احمد اینڈ سنز کمپنی جا رہی ہے۔ چند ثانے کے بعد اس کی بے تاثر آواز گونجی تو اس نے چونک کے اسے دیکھا، لیکن یار وہ لوگ۔ اس کا ضبط سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کے اس نے بات وہیں ہونٹوں میں دبا لی، جبکہ وہ اس کی ادھوری بات کا مکمل مطلب سمجھتے ہوئے بھی نظر انداز کر گیا۔ چائے پلاؤ مجھے۔ اس نے اس کی باتوں سے بچنے کے لیے نیا بہانہ ڈھونڈا تو وہ اسے کچھ دیر کی مہلت دینے کا سوچ کے اپنی جگہ سے اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ موبائل کی سمت متوجہ ہوا، جہاں اسے اس کے احمد اینڈ سنز کمپنی پہنچنے کی اطلاع موصول ہو چکی تھی۔ خوبصورت ٹائلز سے سجے فرش پہ مضبوطی کے ساتھ وہ سیاہ سینڈل میں ملبوس پیر جماتی بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ سفید ٹراؤزر کے ساتھ بلو شارٹ گول گھیرے والی کھلی سی شرٹ پہنے، وہ گلے میں اسٹالر کو مفلر کی طرح لپیٹے اپنے ہلکے سے گھنگریالے بالوں کو اسکارف میں لپیٹے بہت خوبصورت اور جاذب نظر دکھ رہی تھی۔ حسب توقع جب وہ ریسیپشن پہ پہنچی تو اس کے نام بتانے سے پہلے ہی اسے آفس کا بتا کے وہاں پہنچنے کا کہا گیا۔ یا وحشت، یہ سر اور اس کمپنی والوں کے درمیان آخر چکر کیا ہے جو یہ فارمیلٹیز بھی پورا کرنے کے چکروں میں نہیں ہیں؟ آفس کے دروازے پہ کھڑی وہ ہولے سے بڑبڑائی اور پھر بہت احتیاط سے دروازہ ناک کرنے کے بعد اندر سے اجازت موصول ہونے پہ اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کرنے کے ساتھ ایک طاہرانہ نگاہ آفس میں ڈالی تو اس نے میز کے پار بیٹھے احمد، انور اور پھر دیوار کے ساتھ لگے صوفوں پہ ان کے تینوں بیٹوں کے ساتھ اس کمپنی کے مینیجر کو دیکھا تو اس کا دل جانے کیوں گھبرانے لگا، لیکن وہ خود پہ قابو پاتی ایک زبردستی کی مسکان ہونٹوں پہ سجا کے آگے بڑھی تو غیر متوقع طور پہ احمد صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کا پرتپاک سا استقبال کیا۔ ویلکم مس زالے، بہت اچھا لگا آپ کو یوں ایک دفعہ پھر سے اس کمپنی میں دیکھ کے۔ ان کے اس انداز پہ وہ اب کے کھل کے مسکراتی ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے سامنے کرسی پہ پرتکلف انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا لیں گی آپ؟ چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے پوچھا تو اس نے فوراً بے تکلفی سے کولڈ ڈرنک کا کہا اور خود اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل ان کے سامنے رکھی۔ اس کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ کی پہلی فائل ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، انہوں نے شگفتگی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ ہولے سے مسکرا دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ایک دم سے اس کے عقب سے ایک مردانہ آواز گونجی، لیکن اب فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ظالم میر کے نام کے ساتھ شراف گن عالم کا نام نہیں ہے، مگر اس فائل میں یہ بطور مسز شراف گن کے نام سے جانی جائیں گی۔ رائٹ مسز افغان عالم؟